السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک قیمتی مہینہ عطا فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال میں بڑھوتری ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ ہمارے مقام اور مرتبے میں اضافہ فرماتے ہیں. جس عمل کے ذریعے سے اللہ ہمارا نام حوروں کے درمیان، فرشتوں کے درمیان، ساری مخلوقات کے درمیان لیتے ہیں. رمضان جیسا مبارک باعظمت باکمال مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ
چند ساعتوں کے لیے ختم ہو جائے اور ہمیں احساس نہ ہو ہماری سانسیں ختم ہو جائے. بعض لوگ سوچتے ہیں مرنے کے بعد بس ختم مٹی میں ملنا ہے، سوال جواب حساب و کتاب کچھ نہیں، یہ نیکیاں وغیرہ کچھ نہیں. حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی قبر میں، حشر میں، یوم الجزا کے موقع پر، قیامت کے دن، روز جزا، مالک یوم الدین کے دن کسی کا کوئی مال کام نہ آئے گا، کسی کی جائیداد کام نہ آئے گی، کسی کی زمین کام نہ آئے گی، کسی کا سونا اور چاندی کام نہ آئے گا. اس لیے کہ قیامت کے دن، حشر کے میدان کے دن، یوم عرفات ہے. یوم عرفات والا جو میدان ہے، حشر کے میدان کا دن بھی اللہ اسی جگہ پر قائم کریں گے. حشر کا میدان جب قائم ہوگا تو زمین بالکل روٹی کی طرح بالکل صاف شفاف ہوگی، میدے کے روٹی کی طرح سفید. زمین کا رنگ پورا سفید ہو جائے گا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈبرس بھی نہیں رہیں گے، کوئی مکان بھی نہیں رہے گا، کوئی درخت بھی نہیں رہے گا، کوئی کنواں باقی نہیں رہے گا. پوری زمین کو اللہ ہموار کر دے گا، ایک لیول کر دے گا، ایکول کر دے گا، کہیں اونچ کہیں نیچ نہیں. حشر کا میدان ہوگا اور اس دن بندوں کے لیے شفاعت، بندوں کے لیے رحمت، بندوں کے لیے نجات کا جو ذریعہ ہوگا. آج ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، جو نمازیں، جو قرآن، جو تلاوت، جو روزہ، جو سحر، جو افطار، جو ذکر، اذکار، صدقہ و خیرات، نماز تہجد، اوابین، اشراق، چاش کی نماز، صلاۃ تسبیح، صلاۃ الحاجت، جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ ساری نیکیاں اس دن کام آئیں گی. کوئی سمجھتے ہیں تو سمجھنے دیں کہ نیکیاں کیسے کام آئیں گی. ہم ان کو یوں سمجھائیں گے کہ ہندوستان کی کرنسی یو ایس میں لے جا کر استعمال کرنا، ردی کی طرح بھی آپ کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا. وہاں کی کرنسی کی ویلیو وہاں رہے گی، یہاں کی کرنسی کی ویلیو یہاں رہے گی. اگر کوئی ڈالر کی دکان میں آپ نے سبزی کی دکان میں تو وہ لینے کو دے گا، اگر سے قیمت اس کی زیادہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کے جو ثواب، جو نیکیاں، جو اجر ہے، وہ جنت کے لیے خزانہ ہے، جنت کو سنوارنے کی چیزیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی چیزیں ہیں. دوسرا، ان اعمال کو کرنے کے بعد انسان کو دلی اطمینان ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے. جس طرح کہ ہمارا بھوکا بچہ، بھوکا بیٹا یا بیٹی جب پیٹ بھر کھانا کھائے، روئے بلبلائے بھوک سے، اس کے بعد جب کھائیں تو ہمیں جو خوشی میسر ہوتی ہے، یا پھر باپ اپنا سفر کے درمیان کوئی نیا پھل، نیا فروٹس لے کر آئے کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، کوئی نیا پھل دکھے اور سمجھے کہ پہلی مرتبہ میں اپنے بچے کو کھلا رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا ایکسپریشن کیا ہوتا ہے، اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، کھاتے وقت لطف اندوز کیسے ہوتا ہے. تو ایک باپ جو خوشی محسوس کرتا ہے کہ اپنے بچے کو دیتے ہوئے، کھلاتے ہوئے، بس اللہ رمضان کے مہینے میں، بقیہ دنوں میں اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں بندے اعمال کرنے کے بعد خود ان کے اندر یہ خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں سکینت. اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. اعمال عبادت، اعمال تلاوت، اعمال صدقہ، اعمال نماز، اعمال روزہ، اعمال افطار، اعمال دعا، ان اعمال کے بعد بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کرتے، عافیت عطا کرتے، اور رحمت و برکت اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عطا فرما دیتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑا،
اس کے ساتھ ہزاروں کروڑوں انگنت نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ سر کے اگنے والے بال، سر پہ بڑے ہونے والے بال سے لے کر، ہماری بھووں کے بال سے لے کر، آبروں کے بال سے لے کر، آنکھوں کے پروں کے اوپر سے بال لے کر، ہماری یہ گردن کی شریان اور ہماری یہ شہرگیں، ہماری یہ دانت، ہماری یہ ہونٹ، ہماری یہ آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان، ہمارے دماغ، ہمارے ہتھیلیاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے، اپنی نعمت عظمیٰ سے ہمارے لیے مہیا فرمایا ہے۔ ابھی آج صبح ایک بیوہ خاتون سے ملاقات کا شرف ہوا شہر کھمم میں، تو میں نے ان سے ہاتھ دریافت کیا، انہوں نے کہا کوئی چیز تو مجھے دینے والا نہیں، مجھے عطا کرنے والا نہیں ہے، بس میں محنت کروں تو ملے گا، نہ کروں تو نہ ملے گا۔ میں نے کہا محنت کرنے کے لیے ہاتھ پیر تو صحیح سلامت چاہیے، پھر ہاتھ پیر صحیح سلامت کس نے رکھے؟ انہوں نے کہا اللہ نے رکھے، تو یہی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شہر کھمم میں 2-3 دن پہلے بڑی ہوا اور آندھی بارش ہوئی تھی، میں نے پوچھا بارش ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بارش ہوئی تھی۔ میں نے کہا کس نے لے آئی بارش؟ میں نے کہا اللہ نے برسائی تھی، اللہ نے پانی برسایا تو بھی زمین زرخیز ہوئی، ہمارے لیے موسم ہموار ہوا، ہمارے لیے اناج ہموار ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندوں کے ساتھ ایسی خاص نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، ایسی خاص برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنی پریشانی میں، اپنی بیماری میں خدا سے زبان لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض بندے تو وہ ہوتے ہیں اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، اللہ بیماری کم کر دے، اللہ شفا عطا کر دے، اللہ بخار اگر کم ہو جائے تو فلاں صدقہ دوں گا، فلاں نماز پڑھوں گا، اتنے بارے تلاوت کر لوں گا، اتنے مزید اور روزے کر لوں گا، اتنی نمازیں اور پڑھ لوں گا۔ بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ پہ الزام پھیراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ وہی ملا جو بخار مجھ کو آنا تھا، وہی ملا جو بیماری مجھ کو آنی تھی، نہیں ملا کہ فلاں درد مجھ کو آنا تھا، نہیں ملا کہ فلاں وبا مجھ کو آنی تھی۔ اللہ نے اس سے پہلے جو صحت عطا کی، اللہ نے اس سے پہلے جو نعمت عطا کی، اللہ نے اس سے پہلے جو طاقت اور قوت عطا کی ہے، اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہمارا، اس کے بارے میں کیا خیال ہمارا، اس کے بارے میں کیا نظریہ ہمارا؟ آج بیمار ہیں، تھکے ہار مانندہ، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے جتنی مرتبہ اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، زندہ سلا کر زندہ اٹھایا، مردہ نہیں اٹھایا، کتنی مرتبہ ہم زندہ سوئے اور زندہ اٹھے، اور کتنی مرتبہ ہم اپنے اس جسم کو لے کر نہ جانے کہاں کہاں اور کیا کیا قربانیاں، کیا کیا محنتیں ہم نے کی اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان، اپنے افراد، اپنے دوست احباب کے لیے نہ جانے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اتنے وقت جو قربانیاں دی، اتنا جو کام کیا، اتنا جو سروس ہم نے کیا، اس موقع پر اللہ نے جو صحت عطا فرمائی اس کا کیا ہم نے شکریہ ادا کیا؟ اللہ انصاف کا ترازو کھولنے والے، بیماری پر اللہ ثواب عطا کریں گے، شفا عطا کریں گے، شرط یہ ہے کہ الزام نہ ٹھہرائے، اللہ کو الزام نہ ٹھہرائے، خدا کو الزام نہ ٹھہرائے، رب کو الزام نہ ٹھہرائے۔ ہر 100 سال کے درمیان ایک مرتبہ ایسی وبائیں، ایسی بیماریاں، ایسے امراض اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ ان بیماریوں کے ذریعے سے، اس بخار کے ذریعے سے، اس ہاتھ اور پیر اور سر درد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں چمکانا چاہتے ہیں۔ اس بیماری کے ذریعے سے اللہ اپنے قریب اس کو بلانا چاہتے ہیں، اس بیماری کے ذریعے سے اللہ اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، اس بیماری کے ذریعے سے اللہ اپنا نام اپنے بندے سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ بیماری میں تو اس کو یاد کرے گا، جنت اس کو مل جائے گی، کیونکہ وبا اتنی پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، موت دست نہ رہی ہے، موت ناچ رہی ہے، ہر طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ موت صرف بڑوں کو نہیں بلا رہی ہے، موت ہر انسان کو، ہر مخلوق کو بلا رہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، جاندار تو جاندار، بے جان چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں اس کو زبان نہیں، چاہے وہ درخت ہو، پہاڑ ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، سمندر ہو، سب کا ایک دن فنا ہونا ہے۔
سب کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرما کر بہترین طرز عمل، بہترین طریقے زندگی عطا فرمایا ہے۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ شفا دیں گے، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، بیماری میں بھی کہے گا اے اللہ تو ہی ہے، جس طرح ایوب علیہ السلام نے کہا، شفا میں بھی کہے گا اے اللہ تیری وجہ سے مجھے شفا مل رہی ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا یہ کمال ہے۔ ملا تو یاد کیا، نہیں ملا تو یاد نہیں کیا، یا پھر ملا تو یاد نہیں کیا، نہیں ملا تو یاد کیا، یہ کمال ایمان کہاں ہے؟ یہ کمال ایمان کہاں ہے؟ کمال ایمان تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ کمال ایمان تو یہ ہے اطاعت کا بھی جذبہ ہو، عادت کا بھی جذبہ ہو، ہر وقت اللہ کا ورد، اللہ کا نام دل میں اور زبان سے نکلتے رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ یہ خیال، یہ تصور ہمیشہ دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ نے صرف تراویح کے لیے نہیں بھیجا، قرآن پاک کو اللہ نے صرف میتوں میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، قرآن پاک کو اللہ نے مردوں کے لیے بخشنے کے لیے نہیں بھیجا، قرآن پاک کو اللہ نے صرف گھر کی برکت رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، قرآن پاک کو قسمیں کھانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، قرآن پاک کو اللہ اپنے گھروں کے اندر اپنی لڑکیوں کی شادی میں قرآن کو سجا کر اپنے سروں کو اٹھا کر بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بنا کر بھی بھیجا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے شفا بنا کر بھیجا، قرآن کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، قرآن کو ہم نے رہبر بنا کر بھیجا، قرآن کو ہم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ بیماری دیتے ہیں تاکہ بندے گناہوں سے دھل جائیں، اللہ بیماری دیتے ہیں تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ صحت ہم دینے والے ہیں۔ اگر صحت ہم دینے والے نہیں ہیں تو بندہ بیمار ہے تو جائے، جس کے بعد صحت ہو جائے، جس کے بعد شفا ہو، خدا کا در چھوڑ کر، خدا کا دربار چھوڑ کر، خدا کی عبادت گاہیں چھوڑ کر، خدا کا سجدہ چھوڑ کر، خدا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ چھوڑ کر وہ جس کو پکارنا چاہے پکارے۔ ہے کوئی دنیا کے اندر شفا دینے والا؟ ہے کوئی دنیا کے اندر اس کو اس کی بیماری سے اس کو دور کرنے والا؟ کوئی ذات نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمارے سروں پر اتنے درد بالوں کی شکل میں اگائے ہیں، جس نے ہمارے جسم کے اندر ایک ہمارے ہوا کو آنے جانے کے ذرائع کے لیے جسم کے اندر ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں اپنی تمہاری نعمتوں کے اندر میں اور اضافہ کروں گا۔ میرا اصول ہے جو مجھے یاد کرے گا پریشانی میں، بیماری میں، قرض میں، ہر حال میں جو مجھ کو یاد کرے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، پھر وہ انکار کرے گا تو پھر ہماری نعمت سے دور ہو جائے گا۔ بس وہ مجھے یاد کرے گا، اس کو یاد کروں گا، جو میری نہیں سنے گا تو میں اس کو نہیں سنوں گا۔ ظاہر بات ہے جہاں پہ لین دین کا معاملہ اثر نہیں ہوگا تو وہاں سے ہم دفع ہو جائیں گے، تو مجلس کو بیکار کر دیں گے۔ اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ہمارے پاس تو رحمت کے خزانے ہیں، یہ آم اور یہ جام، یہ امرود اور یہ سپوٹے، یہ میوے تو سیزن کے پھل ہیں، لیکن ہماری رحمت کے دروازے تو ہر آن کھلے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بندہ مجھے پکارتا ہے، چاہے وہ زور سے بلائے، آہستہ بلائے، بند لحاظ میں بلائے، بند کمرے میں بلائے، کونے میں لیٹ کر بلائے، بدغار میں بلائے، اندھیرے میں بلائے، بیچ سمندر میں بلائے، پہاڑوں کے بیچ بیٹھ کر بلائے، ویرانی میں بلائے، تنہا بلائے، اجتماعیت بلائے، ہر حال میں اس کے شہرت سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ جسم کے 307 جوڑ میرے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتے،
جسم کے اندر رگوں میں دوڑنے والا خون میرے حکم سے اڑ نہیں سکتا، دل میں ٹمٹمانے والا یہ دل، رگیں پڑپڑانے والا یہ دل، میرا اگر حکم نہ ہو تو یہ چل نہیں سکتا، یہ آنکھوں کی بینائی اگر میرا حکم نہ ہو تو یہ دیکھ نہیں سکتی۔ ہر آن، ہر بان، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی نظریں ہم پر ہے، اللہ کی عنایتیں ہم پر ہے۔ گھر کے اندر 4 بچے ہوں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑے کہتے ہیں اب تو بس کرو، فیملی پلاننگ کر دو، گھر کے اندر مہمان آ جائے، 4 گھر کے 4 اور بچے آ جائیں، شور شرابہ ہو جائے، تیسرے دن لوگ بیدار ہو جائیں گے، کیا بچے کیا آوازیں کر رہے ہیں۔ گھر کی کوئی کی ذمہ داری دے دیں کہ بھئی 50 لوگوں کا کھانا آپ کو 3 بنا کر کھلانا ہے، تو آدمی تیسرے دن تھک جائے گا اس کا جسم کہ مستقل 2 وقت میں 3 وقت میں بنا کر کھلا رہا ہوں، اگرچہ کہ وہ تنخواہ لے کر کھلا رہا ہوں، اگرچہ کہ وہ پیسے لے کر بنا رہا ہوں، لیکن پھر بھی تھکان کا اظہار کرتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک بال کو ہمارے جسم سے مضبوط کر کے رکھا، آنکھوں کے بال کو مضبوط کر کے رکھا، کان کے پردے کو مضبوط بنا کے رکھا، گردے کے کمزور ہے، ایئر بڈ ذرا اندر جائے تو پردہ پڑ جائے، اور پھر اللہ نے ہماری آنکھوں کو مضبوط بنا کے رکھا۔ چھینکتے وقت اگر آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کرے تو آنکھیں ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اتنے پاورفل AK-47 ملی ریوالور سے زیادہ طاقتور چھینک جو ایک مرتبہ چھینکے تو 10 دن تک اس کے اثرات منتقل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب چھینکو تو اپنے بائیں ہاتھ کو اس طرح رکھ کر چھینک لیا کرو۔ تو ایک دانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دانتوں کو ہمارے جڑوں سے ہمارے مسوڑوں سے مضبوط بنا کے رکھا، زبان کے ایک ایک ذرے کو ایک ایک موتی کو جو ذائقہ سمجھتی ہے، ذائقے کو چکھتی ہے، اس کو اللہ نے محفوظ کر کے رکھا۔ نہ جانے انسان کے جسم کے اندر کتنے ایسے اعضاء ہیں جن کے نام لینے کے لیے بڑی فہرست ہو جاتی ہے، جن کے نام لینے پر ایک بڑا عنوان ہو جاتا ہے، ایک بڑی ٹاپک ہو جاتی ہے، بڑی کتابیں بن جاتی ہیں۔ پیر کے ناخن سے لے کر اسکن کی بیماری اگر ہے اس کے لیے الگ ڈاکٹر، دل کی بیماری ہے اس کے لیے الگ ڈاکٹر، رگوں میں خون صحیح نہیں دوڑتا ہے اس کے لیے الگ ڈاکٹر، آپ جسم کے اندر موٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کے لیے الگ ڈاکٹر، آنکھوں کے لیے کے لیے الگ ڈاکٹر، بال جھڑ رہے ہیں اس کے لیے الگ طبیب دیکھ رہے ہیں، کھانا کھایا نہیں جا رہا تو اس کے لیے الگ طبیب ہے، معدے کمزور ہے ہضم نہیں ہو رہا تو اس کے لیے الگ طبیب دیکھا جا رہا ہے، اور کھایا تو کھایا نگلا نہیں جا رہا ہے یا نگلنے میں تکلیف ہو رہی تو اس کے لیے الگ ڈاکٹر دیکھا جا رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہے تو اس کے لیے الگ ڈاکٹر دیکھا جا رہا ہے، رگیں کمزور ہے تو اس کے لیے الگ ڈاکٹر، بینائی کمزور ہے تو اس کے لیے الگ ڈاکٹر، دانتوں میں کیڑے ہیں تو اس کے لیے الگ ڈاکٹر، زبان میں لقمتیں پیدا ہو رہی ذائقہ نہیں معلوم ہو رہا اس کے لیے الگ ڈاکٹر۔ آخر کتنے ڈاکٹر ہیں جسم کے ایک انسان کے؟ اگر اللہ ہی نے اکیلا بنایا ہے انسان کو، کیا وہ شفا نہیں دے سکتا؟ کیا وہ عطا نہیں کر سکتا؟ جو دنیا کو دیا، آدم کو دیا، نوح کو دیا، حوا کو دیا، سارے انبیاء علیہ السلام کو دیا، ساری دنیا کو دیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لاڈلے حبیب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں جس طرح اللہ کو حبیب اللہ زیادہ پسند ہے، امتوں میں اللہ حبیب کی امت کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کیا اس امت کے مانگنے کو اللہ خالی چھوڑ دیں؟ کیا اس امت کے سوال کو اللہ خالی چھوڑ دیں گے؟ کیا اس امت کے سائل کو اللہ خالی چھوڑ دیں گے؟ کیا اس امت کے مقابلے کو اللہ خالی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، قرآن کو ہم نے شفا بنا کر بھیجا ہے، قرآن کو ہم نے تمہارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، قرآن کو ہم نے تمہارے لیے عطائے رب انعام بنا کر بھیجا ہے، تمہاری ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس وقت جو کورونا کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے، بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اگر محلے میں تو کسی کو نہیں آیا، فلاں جگہ تو کسی کو نہیں آیا، پہلی بات خدا کی وحدت، خدا کی طاقت، خدا کی قدرت کو اپنے ذہن میں ہمیشہ مسلم رکھیں۔ موسیٰ کی ماں اکیلے تنے تنہا دریائے نیل میں اپنے لخت جگر کو ڈالتے ہوئے پریشان نہیں ہوتی ہے، طبیعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے فکر کرتی ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے دریا میں چھوڑ دیتی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اپنے ربط جگر اسماعیل اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آپ مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے چھوڑا۔ 17 رمضان کو کفر اور اسلام کے درمیان زبردست معرکہ ہوا، زبردست جنگ ہوئی۔ 313 صحابہ، 1000 سے زائد کفار جن کے پاس ساز سامان سب کچھ موجود، گھوڑے موجود، ہتھیار موجود، اوزار موجود۔ ادھر 313 صحابہ، گنے چنے چند گھوڑے موجود، جس کی کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار، کسی کے پاس لکڑی، کوئی خالی ہاتھ نکل گیا۔ ادھر 313 صحابہ، ادھر ہزاروں کا کفار کا جو لشکر، اور جو میدان میں اترتے ہیں تو اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، صرف اور صرف یقین مستحکم کی بنیاد پر، یقین کامل کی بنیاد پر، کرنے والی ذات، دھرنے والی ذات، دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ 313 صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے کوئی دنیا کے پیغام دیا ہے، کامیابی تمہاری طاقت میں نہیں، کامیابی تمہاری جان و جلال میں نہیں، کامیابی مجھ پہ یقین رکھنے میں۔ پورا مکہ مل کے بھی بلال کے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکا، پوری فرعون کی پولیس مل کر 70,000 بچوں کا قتل تو کر سکی لیکن موسیٰ کو قتل نہ کر سکی۔ پورا سمندر دنیا کو ڈبا سکا لیکن موسیٰ کو ڈبا نہ سکا۔ اس ذات پر پہلے بھروسہ ہونا چاہیے، اس ذات پر پہلے یقین کامل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انسان کی بیماری اس کی گھبراہٹ ہے، انسان کی بیماری اس کی سوچ ہے، اس کی دن کی اس کی فکر ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف ہے۔ کیونکہ اس وبائی مرض کے اندر جہاں 50% لوگ اپنے تنہائی اختیار کر کے، دوری اختیار کر کے صفائی کا اہتمام کر رہی ہے، اسی میں 25% لوگ ایسے ہیں جو ڈر اور خوف کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے چلے جا رہے ہیں، صرف اور ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اب 25% لوگ متاثر ہو کر نہ ڈر اور نہ خوف، علاج وغیرہ کر کے، دعائیں کر کے، صحت یاب ہو کے اپنے گھروں پر لوٹ کے آئے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈر کی وجہ سے انسان کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یورپی ممالک میں ایک آدمی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے کرائم کی وجہ سے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ سائنٹسٹ نے یہ دن خاموش نہیں بیٹھتے، روزانہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کورٹ سے پرمیشن لیا، اس آدمی کو ہم اپنی طریقے سے مارنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مرنا تو ہے ہی اس کو۔ تو کورٹ نے اجازت دے، اس آدمی کو کرسی پہ بٹھا کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اب بولے تجھے مرنا ہے، تجھے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن طریقہ الگ ہے، شکل الگ ہے۔ ایک باکس لایا گیا، کھول کے نکال کے دکھایا، اس کے اندر لاکھ کو بولا ہے ناقصہ۔ بولے سب کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے لیکن تجھے اس ناقصہ کے ذریعے سے تیری موت واقع ہوگی۔ اس کے بعد اس کی آنکھ پہ پٹی باندھی گئی، منصف کے اندر اخبار چھپی تھی آج سے 10 سال پہلے، آنکھ پہ پٹی باندھی گئی۔ اب اس کے بعد دو جو چھوٹے پنس ہوتے ہیں، وہ پن اس کے انگوٹھے میں ایک ساتھ چبایا گیا، ایسے کہ جیسے کہ کوبرا نے کاٹ لیا، ناک صاحب نے کاٹ لیا۔ اب گارڈ نے اس کو بتا دیا کہ تجھے ناک صاحب نے کاٹ لیا، کیونکہ وہ پہلے دیکھ رکھا تھا، ناک صاحب کوبرا تو دیکھ رکھا تھا۔ اب اس کے بعد اور چبایا بھی گیا، یعنی کاٹا بھی گیا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ناک صاحب مجھے کاٹا۔ 5 منٹ کے اندر منہ سے جھاگ کب نکلا، اس کا انتقال ہوا۔
اور جب اس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ لائی گئی تو اس کے اندر سانپ کا زہر پایا گیا. یعنی آدمی جس چیز کا خوف اپنے دل میں بٹھاتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو جاتا ہے ذہنی اعتبار سے. اس لیے اس ڈر اور خوف کو پہلے اپنے ذہن سے ہی نکال دیں کہ کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمیں موت واقع ہوگی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے کی شکل چاقو کو بنایا ہے، چاقو کے اندر کاٹنے، ذبح کرنے، ٹکڑے کرنے، خیمہ کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ کی طاقت تو اس سے کہیں زیادہ بلند بالا ہے. اگر نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل علیہ السلام پہ کبھی بھی چل جاتی. اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے نہ چل سکے. آج دنیا کے سارے مذاہب ساری چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ میں نقصان نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. وہ یقین کامل ہو کہ اللہ سے ہونے والا ہے. اس بیماری سے میں موت ہونا ضروری نہیں، یقینی نہیں ہے. ہاں احتیاطی تدابیر اپنی جگہ. آدمی ڈر اور خوف کی وجہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگ یہ بڑبڑا اٹھے اب اس میں کوئی دوا نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے اور اس کا علاج نہیں ہے. ایک ذہن کے اندر ایک بات بٹھا دی گئی جس کی وجہ سے آدمی اور پریشان ہو جاتا ہے اور ہانپنا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا. کیونکہ جس آدمی کو مرنے پر پورا یقین ہو اس بیماری میں مرنے والا ہو تو اگر وہ کھایا بھی تو نہ کھانے کے برابر ہے، پیا تو بھی نہ پینے کے برابر ہے. بچوں کے اندر ایک مرتبہ ایسے ہی مقابلہ بازی کچھ شرطیں وغیرہ چل رہی تھی. رات کے 12 بچوں کے قبرستان ہے. بچوں میں دعوے کی جا رہے کون ہے جو رات کے اندھیری میں تنہا قبرستان میں جا کے آئے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ لکڑی اپنے ہتھوڑی سے بھی قبرستان پہ مار کے آنا، صبح جا کے دیکھیں گے اگر اس کی لکڑی وہیں پائی گئی تو بڑا ہمتدار انسان ہے اور اس کو انعام دیں گے. آپس میں بچے یہ کام کر رہے تھے. ایک بچے نے ہمت دکھائی اور لکڑی لیا، جو بنیاد ڈالتے وقت پلر اڑانے سے پہلے جس طرح ڈھونکتے ہیں زمین پہ، وہ تیز نما لکڑی لی اور ہتھوڑی لیا بیچ قبرستان میں. اب قبرستان روشن کہاں ہوتے ہیں؟ رات کے اوقات ایک آدھ لائٹ ہوتی ہے. تو وہ بیٹھ گیا، دیکھتے دیکھتے لکڑی کو مار دیا سکون سے اور ایسے اٹھتے ہی کوئی پکڑے جیسا اس کو محسوس ہوا نیچے سے اس کے کپڑے کو، تو بس وہیں پر اس کا ہاتھ میں انتقال ہو گیا. یوپی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ. میرے بچپن میں میرے استاد نے واقعہ بتایا. اب یہ بچے جو شرط لگائے تھے پریشان، ابھی نہیں آیا. یہ پریشان ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اور اس پریشانی کی وجہ سے کئی بچے بخار میں مبتلا ہو گئے. اور صبح اٹھ کے آ کے دیکھا گیا تو بچے کا انتقال ہوا. انتقال کی شکل کیا ہوئی تھی؟ کوئی مارا پکڑ تو کوئی بھی نہیں مارا، بس یہ جو لکڑی جو زمین پہ ٹھوکا، یہ زمین پہ نہیں ٹھوکا بلکہ اپنے کپڑے کے اوپر سے ٹھوک دیا. اور رات کا وقت اس کو دکھائی نہیں دیا تو کپڑے کے اوپر سے ٹھوک دیا. جیسے اٹھا تو کپڑا پھر سے پکڑ میں آ گیا. وہ سمجھا کہ خبر کے اندر سے مجھ کو کسی نے پکڑ لیا ہے، بس وہ ڈر سے وہیں پیش کا انتقال ہوا ہے. تو پہلی چیز ڈر کو اپنے ذہنوں کو مان سے نکالنا ہے، اس خیال کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے. اور جو تدابیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، بتائی ہے، وہ تدابیر کیا ہے؟ اگر ایسی وبائیں آئے آدمی اپنی جگہ محدود رہے. پہلی بات، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرنے سے منع فرمایا. بیماری کی حالت، بیماری کی کیفیت میں گناہ ہے. اگر اس بیماری کی ڈر کی وجہ سے اگر سفر کرتا ہے تو بیماریاں اور بڑھ جائیں. ایک گزشتہ سال جب یہ بیماری ابتدا میں تھی نیوزی لینڈ کے اندر غالباً، انہوں نے فوراً اپنے فلائٹس کو بند کر دیا، کسی کو نہ آنے دیا نہ جانے دیا. پورے سال کے اندر اسی کا ایک ریکارڈ تھا جہاں پہ نہ کے برابر کیسز تھے. وجہ کیا تھی؟ سب کو اپنے اپنے گھروں میں محدود رہنے کا حکم دے دیا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بیماری کے اندر جہاں
اہتمام اگر کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ مسواک کا خاص اہتمام، چونکہ مسواک منہ کی صفائی ہے اور بیماری یہ منہ اور ناک کے ذریعے سے نکلنے کی علامتیں جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسواک کا طریقہ اور اس کے فضائل، اس کے فائدے تو پہلے بتا دیے۔ 70 سے زائد فائدے جو منہ کو صاف رکھنے کی چیزیں اور قوت مدافعت پیدا کرنے کی جو غذا ہے، اپنے اندر گرمی پیدا کرنے کی جو چیزیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ منافع استعمال کیا، اخروٹ استعمال کیا، بادام استعمال کیا، کھجور آپ پسند سے کھایا کرتے تھے۔ اور جہاں کسی کا انتقال ہو جائے، چونکہ وبا ہے تو ہر مرنے والے کے لیے یہی لیول لگایا جا رہا ہے کہ کووڈ سے مر گیا، کووڈ سے مر گیا، کووڈ سے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو نہ دیکھا نہ سنا، بس اڑتی اڑتی خبر پہ اس نے بھی اپنی زبان لڑا دی۔ گناہ ہے۔ ابھی ڈاکٹر کی تصدیقی رپورٹ نہیں آئی اور آکسیجن شروع کر دی، کووڈ ہو، موقع مل گیا ان کو اٹھا کے بدنام کرنے کا۔ انہوں کبھی پوچھے تو پانی نہیں دیے تھے، آج ملا موقع۔ کبھی انہوں پوچھے افطاری میں کوئی چیز تو نہیں ملی، غصہ آ گیا، شوہر کو غصہ کر کے ٹائم میں نہیں بنا کے رکھے ہوئی، انہوں سوچتے پڑوسی جیتے تو ہو جاتا تھا، موقع کے تاج میں دے ذرا چھینکنے کی آواز آئی، کل چھینک رہے تھے ہمارے پڑوس میں، کچھ ہوا شاید گھر کے اندر۔ گناہ کبیرہ، بے جا الزام لگانا گناہ کبیرہ، جب تک کسی کی تصدیق نہیں آتی اس طرح۔ اور ویسے بھی خبریں کیوں عام کرنا ہے؟ خبریں عام کر کے لوگوں میں خوف زدہ پیدا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے گزارا ان چیزوں سے احتیاط کے لیے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان۔ جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، سونے سے پہلے وضو بنایا کرو، باہر نکلتے وقت وضو بنایا کرو، گھر پہ آنے کے بعد وضو بنایا کرو۔ جو سنتیں کی طہارت کے مطابق ابتدائی دین اسلام کی سائنس کو آج سمجھ میں آ رہی کہ ہاں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم تو اسی کے ماننے والے تھے، ہم تو اسی کے عاشق تھے، لیکن احکام سے ہم وابستہ نہیں تھے، اعمال سے ہم وابستہ نہیں تھے۔ سنتوں سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بیماریوں کا کوئی خطرہ، کوئی خوف ہمارے ذہن و گمان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا بڑا قیمتی مہینہ، دوسرا عشرہ 2 ہی دن میں شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف کرنے کا بھی اہتمام فرمائیں۔ وقت کی تنگامنی ورنہ اعتکاف کے بارے میں آپ کو بتا دیتا، بس اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ محلے میں کوئی ایک آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھا تو سارے محلے والوں کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں بولنا ابا یہ بیٹھا اعتکاف میں، سال بھر میں ادھر ادھر جا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے مانگنے والا کتنا بنے گا، اللہ دیکھتے کہ مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے۔ 100 مرتبہ سوچنا، کوئی بھی آدمی نوجوان اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھا، کبھی دل میں خیال آ رہا ابا انہیں بیٹھا اعتکاف میں، ایسا بولنے کے لیے 100 مرتبہ سوچنا اللہ کا کتنا بڑا قہر مجھ پہ نازل ہوگا اگر میں ایسا کہوں۔ تو کوئی بھی آدمی اگر محلے کی طرف سے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ سارے محلے کو اس کی طرف سے خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو سارا محلہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف سنت والا اعتکاف 10 دن کا اعتکاف ہے، اس میں سے 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہوا تو نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ اگر کسی کو ایمرجنسی تھی چلا گیا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 1 دن بھی اگر کم ہو گیا تو وہ نفل اعتکاف میں شامل ہوگا۔ 20 رمضان مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھے اور چاند دیکھ کر عید الفطر کا مسجد سے باہر نکلے، یہ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے۔ اگر کوئی 1 دن بیٹھنا چاہے تو بھی بیٹھ سکتے، 3 دن بیٹھنا چاہے تو بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ سارا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ محلے میں جو کوئی کچھ بھی کر رہے، کوئی افطاری کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے یہ دعوت دی، انہوں دے نہیں سکے افطاری میں بیٹھنے کی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، تو ان کو روزہ داروں کو کھلانے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ نہیں جا سکے نماز جنازہ کہیں باہر ہو رہی ہے محلے میں یا گلی کوچوں میں، ان کا ارادہ تھا یا ارادہ نہ تھا لیکن معلوم آج نماز جنازہ ہے لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں گئے، تو ان کو نماز جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب۔ کوئی محلے میں بیمار، رشتہ داروں میں بیمار ہوا، عیادت کرنے کو نہیں گئے، مداد پرسی کرنے کو نہیں گئے،
خیر خرید پوچھنے کو نہیں گئے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ کسی کے یہاں دعوت ہے، خوشی کی دعوت ہے، اس خوشی میں اٹینڈ ہو نہیں سکے، شریک نہیں ہو سکے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ ان کی وجہ سے اس دعوت کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اور بتائیں آپ کو، اعتکاف انبیاء کی صفت، انبیاء کی عادت ہے، انبیاء کا عمل ہے، جو ہر نبی نے دنیا کے اندر اعتکاف فرمایا ہے۔ اپنا اپنا طریقہ ہر ایک کا الگ تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام غار حرا، غار سور میں بیٹھا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام میں بیٹھے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں 40 دن بیٹھے، تورات آپ کو عطا کی گئی، آقا علیہ السلام بیٹھے تو قرآن دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تو تورات انجیل دے دی گئی ہے۔ اب تو ہمیں کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں، جو ہماری تمنائیں، ہمارے چاہے مرادیں، اللہ وہ تو پوری کرے گی۔ آخرت کا ثواب تو طے ہے، اللہ کا مقرب مہمان ہوتا ہے۔ اعتکاف 10 دن بیٹھنے والا اعتکاف میں بیٹھا، اگر وہ راتوں میں عبادت بھی نہ کرے، اس کو شب قدر کی رات ملنا یقینی ہے۔ شب قدر کی رات ملنا یقینی ہے۔ اس رمضان میں آخری عشرے میں حفاظ علماء تو اپنی جگہ کو طے ہیں، اس کے علاوہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مقرب بندہ اگر کوئی ہے تو جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ 10 سال 12 سال یہ جو بچے نابالغ ہیں، ان کو مسجد میں اعتکاف میں بٹھانے کا اہتمام نہ کریں۔ ہاں اگر ان کے بھائی ہیں یا ان کے والد ہیں تو اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ تنہا ایسے بچوں کو مسجد میں نہ چھوڑنا چاہیے۔ کوئی گناہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن تربیت کی عمر ہے، بہترین تربیت اس کا باپ کر سکتا ہے، اس کا بھائی کر سکتا ہے، اس کا چچا کر سکتا ہے، اس کا استاد کر سکتا ہے۔ اسی لیے کوئی تربیت کرنے والے اگر ہے تو ٹھیک ہے، 12 سال 13 سال کے بچے کو اگر بٹھانا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ لہذا اپنے اپنے علاقوں کے اندر محلے میں جائزہ لیجیے، اعتکاف میں کوئی بیٹھے یا نہیں بیٹھے، بیٹھے ہیں تو ان سے دعائیں لیجیے، کبھی تحفے تحائف بھی دے دیجیے، ہمیشہ ہمیں افطار سحر کا انتظام نہیں، کبھی اتر بھی لا کے دے دیجیے ان کو، کبھی مسواک بھی لا کر دے دینا، کبھی کھجور بھی لا کے دے دینا، ہو سکتا ہے ٹفنوں کے درمیان کے بیچ میں سحر میں پہلے اٹھ گئے، عبادت کے لیے بھوک لگے تو کھجور موجود ہے کھا لیں گے، شہد موجود ہے کھا لیں گے، اور چیز بھی دے دینا ان کو، ہمیشہ اسی پہ اکتفا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال جو لوگ اللہ کی عبادت میں اعمال میں لگے رہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا بھی بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله يا الله يا الله، المبدئ يا الله، المبدئ يا الله، المبدئ يا الله. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا محمدا وآله صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما،
اے اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، نیکی کرنے کی قوت عطا فرما، رمضان کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ پہلا عشرہ تو مکمل ہو چکا، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا، رحمت کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بیماری سے حفاظت فرما، کرونا سے حفاظت فرما، وبائی امراض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ موت دندناتی پھر رہی ہے، اے اللہ موت اپنا نوالا بنا رہی ہے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ گھروں میں جنازے اٹھنے سے دل دہل جا رہے ہیں، اے اللہ صبر عطا فرما، اے اللہ دلوں میں سکون عطا فرما، تیری طاقت تیری قدرت پر اے اللہ پورا یقین عطا فرما، کامل یقین عطا فرما، کامل اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ اس شریعت پر چلنے والا بنا، نبی کی سنت پر عمل کر کے اس بیماری سے مقابلہ کرنے والا بنا، سنتوں کا مسواک کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ وضو کا خاص اہتمام کرنے والا بنا، پاک صفائی کا خاص اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ چھوٹے بڑے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس عالم کی حفاظت فرما، اس دنیا کی حفاظت فرما، خصوصاً شہر حیدرآباد کے اندر امن قائم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، پڑھنے والے بچے اور بچوں کو کامیاب عطا فرما۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اے اللہ جو ادارے اسکولز بند ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، اے اللہ ان بچوں کی پڑھائی متاثر ہونے سے حفاظت فرما، اے اللہ انہیں ذہین و فتین بنا دے، دین کا دائی بنا، بڑا اچھا موقع ہے بچوں کو گھر بیٹھے حافظ قرآن پڑھنے والا بنا، دین کا دائی بنا، متقی بنا دے، دین کے مسائل کو معلوم اور جان رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ دینی مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں کو آباد فرما، خصوصاً اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس میں تعاون کرنے والوں کا اجر عظیم عطا فرما، اس میں تعمیر میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا جو مرحوم ہو چکے ہیں، اے اللہ جو حصہ لے رہے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ مالا مال فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرض کو مکمل فرما، نکاح میں بیٹھی ہوئی اے اللہ انتظار میں بچوں اور بچوں کے نکاح کو آسان فرما، زنا کو مشکل سے مشکل بنا دے، اے اللہ خصوصاً اس بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ ہاسپٹل سے مکمل ہو چکے ہیں، اے اللہ بے چھت بے یار مددگار بے سہارا، اے اللہ روڈوں پہ راستوں پہ اے اللہ مریضوں کو لے کر ان کی اہل خانہ پریشان حال ہیں، اے اللہ کوئی پریشان حال نہیں، اے اللہ ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، اے اللہ لاج رکھ لے، اے اللہ معصوم بندے ہیں، اے اللہ بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہی رحم کرنے والا، اے اللہ تو ہی کرم کرنے والا، اے اللہ تو اگر ہمیں دھتکار دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اے اللہ تو ہمیں خالی لوٹا دے تو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، اے اللہ تیرے خزانے سے سب چیزیں ملنے والی ہیں، اے اللہ تیرے حکم سے ہم دنیا میں آئے، اے اللہ تیرے حکم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اے اللہ گھر گھر کے اندر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ معصوم بچے آہیں بلگ رہی ہیں، عورتیں اے اللہ رو رہی ہیں، اے اللہ ان کی چیخوں کو سن لے، اے اللہ ان کے رونے کو سن لے، اے اللہ بیماری کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماری سے ختم فرما، وبائی امراض سے حفاظت فرما دے، اے اللہ وبائی امراض سے حفاظت فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے اے اللہ بڑھ چڑھ کر اس میں خدمت لی ہے، خدمت میں حصہ لیا، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، جبکہ ایک طرف ہندوستان میں مسلمان کو الزام تراشی بنایا جا رہا تھا، آج امت مسلمہ غیر مسلموں کی بیماریوں کے بھی اے اللہ ان کے ڈیڈ باڈی کے لیے بھی اے اللہ مددگار اور سہارا بن رہے ہیں، اے اللہ ان غیر مسلم بھائیوں کے اندر اسلام سے الفت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ایک امن کا پیغام ان کے اندر عطا فرما دے، نبی کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس بیماری سے حفاظت فرما، ہم سب کے بڑوں کے والدین کو شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، ساحل کے والدین کو بھی شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ اگر تو شفا نہ دے تو کون دے گا، اے اللہ ہم بار بار تیرے دربار میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، مولا تیرے دربار میں آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے اللہ جہاں ہمیں عطا کیا جائے گا، اے اللہ اگر تو دکان گے تو ہم کہاں جائیں گے مولا، اے اللہ ایک ماں اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اے اللہ تو سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اے اللہ رحم فرما،
اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ تیرے عطا کرنے پر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرے خزانے میں کبھی خالی ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، اے اللہ لاج رکھ لے، اے اللہ مسجد میں بڑے بوڑھے بچے بھی ہیں، اے اللہ سب تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں خطاکار ہیں، لیکن پھر بھی اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ حبیب کی امت ہے، اے اللہ لاج رکھ لے، اے اللہ لاج رکھ لے، اے اللہ سارے مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر ہو، ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ عبدالغفور محمد صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جتنے نام بنام یہاں پر آئے ہیں ان سب حضرات کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سارے میں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا انعامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔